Tilwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot, which all sustained major damages. BrahMos storage facilities at Beas and Nagrota were also destroyed, which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians, our flower-like children, our ladies and our elderly. S-400 battery system at Adhampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. Military logistic and support sites which helped sustain this unlawful operation against innocent Pakistani civilians, like Field Supply Depot at Uri and Radar Station at Poonch, were also targeted. Military command headquarters, which helped plan the operational killing of our innocent citizens, especially the children, including 10th Brigade and 80 Brigade at KG Top and Nowshera, were also destroyed. Facilities which harbor, train and capacitate proxy elements that perpetrate terrorist attacks inside Pakistan, which kill innocent civilians, were specifically identified and destroyed. These include intelligence fusion support units and its forward field elements at Rajouri and Nowshera. Across the line of control, military elements including headquarters, logistic bases, artillery position and posts that had caused civilian casualties in Azad Jammu and Kashmir through unprovoked artillery and small arms fire were relentlessly targeted and heavily damaged until they raised white flags and asked for restraint. India used drones to violate Pakistani airspace to intimidate our civilians and spread fear. All through Operation Banyan Marsoos, dozens of Pakistani armed drones hovered over Indian major cities and sensitive political and government facilities, including their capital, New Delhi. And from Indian illegally occupied Jammu and Kashmir all the way up to Gujarat, to manifest clearly our lethal long-range unmanned capability, to indicate the futility of the use of this domain in warfare. Pakistan Armed Forces also carried out comprehensive and effective cyber offensive to temporarily cripple and degrade critical infrastructure and services that were being used by Indian Armed Forces to sustain their operations. Let me tell you that Pakistan Armed Forces possess an adequate suite of very sophisticated niche military technologies, only some of which were used with restraint in this conflict, and there are many more such capabilities being kept as future surprises. Despite all this, let me say that compared to Indian relentless provocations, Pakistan's military response has been precise, proportionate, and still remarkably restrained. It was carefully calibrated to avoid civilian casualties and has exclusively targeted those entities and facilities which were directly involved in orchestrating and executing cold-blooded killings of Pakistani civilians and those carrying out terrorist attacks inside Pakistan. We must also inform you that Pakistan also sustained an abnormal and immediate spike in Indian-sponsored terrorism across Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan while we were busy in operations on the Eastern Front. This vindicates that India is directly involved in fomenting terrorism in Pakistan, and its proxies were fully operationalized during this time to distract our attention. Pakistan Armed Forces are resilient, and simultaneously with the conduct of Operation Banyan Marsoos, we carried out most effective counter-terrorism operations in the western region
without any pause. Operation Banyan Marsoos has been a great example of coming together of all elements of national power with overwhelming support of Pakistani public to effectively counter the threat to our national sovereignty and integrity and the threat to our great motherland. No one should have any doubt that whenever our sovereignty would be threatened and territorial integrity violated, the response would be comprehensive, retributive, and decisive. Pakistan Armed Forces thank and salute the Pakistani nation for its courage, resilience, and national fervor during this conflict. Let me finish with the Quranic verse from the Surah Anfal. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan and Allah plans, and Allah is the best of planners. Pakistan Zindabad, Afwaj Pakistan Pindabad. Now, ladies and gentlemen, I will read out this statement in Urdu for our citizens of Pakistan in general. Bismillahirrahmanirrahim. آج میں آپ کو پاکستان کی مسلح افواج کے آپریشن بنیان مرصوص کی کارروائی اور اس کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو بھارت کی بزدلانہ فوجی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ یہ حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب شروع ہوئے، جن کے نتیجے میں معصوم شہری، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے، شہید ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت اور ہمارے شہریوں کے بےہمانہ قتل پر انصاف اور انتقام کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے یہ وعدہ پورا کیا۔ میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی بے پایاں رحمت، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ جواب دیں۔ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی عزم کو فیصلہ کن عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے دل اور دعائیں ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں مادر وطن پر قربان کر دیں۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکلوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج، پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرصوص یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں، جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فراہم کی۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو آپریشن بنیان مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ
حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئیں، اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوجھ اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کے جی ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے، ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سویلینز پر فائرنگ کرتی تھیں، ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران پاکستان کی مسلح ڈرونز بھارت کے بڑے شہروں انکلوڈنگ دارالحکومت نیو دہلی اور انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے لے کر گجرات تک مسلسل پرواز کرتے رہے، تاکہ پاکستان کی صلاحیت کا نہ صرف اظہار کیا جا سکے اور بلکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس ڈرونز کے ڈومین کا موجودہ وارفیئر میں کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی فوج نے بھرپور سائبر حملے بھی کیے، جن کے نتیجے میں ان بھارتی اہم مواصلاتی اور انفراسٹرکچر نظام کو مفلوج کیا گیا جو کہ بھارتی فوج کے استعمال کر رہی تھی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستانی افواج کے پاس ایسی کئی جدید جنگی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا۔ کئی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر ہدف جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا، ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشرقی سرحد پر افواج پاکستان دفاع میں مصروف تھیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو اس بات کا دوبارہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے
कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए फ़रोग़ दे रहा है। ताहम अफवाज पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर भी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस को बग़ैर किसी वक्फे के कामयाबी से जारी रखा। ख़वातीन व हज़रात, ऑपरेशन बनियान मरसूस एक ऐसी शानदार मिसाल है जहां कौम की तमाम ताकतें मुत्तहिद हुईं और मुत्तहिद होकर मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो गईं। किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब कभी हमारी खुद मुख्तारी या सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, हमारा रद्द अमल जामे, जवाबी और फैसला कुन होगा। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम को उसके हौसले, अज़्म और हुब्बुल वतनी पर सलाम पेश करती हैं। और आखिर में मैं सूरह अनफाल की इन आयात पर ख़त्म करना चाहूँगा, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और वो सबसे मुस्तहकम तदबीर करने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। You go to the next slide. If you remember, the armed forces of Pakistan promised you three things. We told you that we will give a befitting response to Indian aggression. We told you and we told the nation that, however, this response will be at the time, place, and method of our own choosing. And we also told the nation that when we will hit the Indians, the entire world will come to know. And we also told that you will not require the Indian media to report to you the phantom strikes that they said that Pakistan is taking place. Didn't we tell you all these three things? We told you. And we also told you that as these armed forces say, we ardently love to embrace Shahadat far more than you fear death. So did you find even there from the Indian statements that did Pakistan attack anything other than military targets? No. Did any international media, even Indian media, what are they reporting? Precise targeting of the military installations, posts. We told you that we don't target civilians. Our religion does not allow us. Our culture does not allow us. Our professionalism of these armed forces doesn't allow us. That we will never target civilians. So they are even acknowledging that. And they are also saying that once they received the message, once they got the message, then who asked for non-escalation? Who requested that they want non-escalation, that the things should go down? So it's for all to see. So now I will request first Vice Admiral Rab Nawaz to give you a short brief on the naval operations that were part of the Operation Baniyan Marsoos, followed by Air Vice Marshal Aurangzeb on the air operations. And after that, we will take your questions and answers. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I'll very briefly talk about the role of Pakistan Navy in the defense of Pakistan during this particular crisis. And with the grace of Almighty Allah and with Almighty's help, we were able to defend Pakistan's sea frontiers and deter an enemy which is numerically superior. We kept the enemy at bay. And I'll just briefly talk about how we executed our operations. So essentially, protection of Pakistan's maritime interests and seaworld defense, that is the task of the Navy. And Alhamdulillah, with the help of Almighty Allah, we were able to do that. On any given day of the year, we maintain perpetual readiness. And what that means is that our ships and submarines, they are stocked up, all the military logistics are stocked up.
And for us, the transition from peace to war is not only swift, it's almost invisible. And when this false flag thing happened in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, we immediately mobilized and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in a matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft, they were in their respective areas where they were supposed to be, and we were ready to thwart any aggression from the sea. And go on to the next slide. Ladies and gentlemen, maritime domain awareness, that is essentially to know what is happening in your area of interest. That is critical for the naval operations. And I'll just briefly talk about that, because to generate any response, you need to be aware of the happening in your area